دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ جناب مشتاق منہاس صاحب ہمارے ساتھ ہیں، صدر بلوچستان بار ایسوسی ایشن باز محمد کاکڑ صاحب۔ السلام علیکم جی کاکڑ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، ہم لوگوں کو تو فرینکلی سپیکنگ اسلام آباد میں بیٹھ کے اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ کم از کم بلوچستان تک ابھی وہ ہوا نہیں پہنچی کہ ایک عام بلوچستانی محسوس کرے کہ واقعی اس ملک میں آزاد عدلیہ آ گئی ہے مختلف وجوہات کی بنا پر۔ لیکن آپ لوگ اب وہاں پہ بیٹھ کے یہ لاہور میں جو بار اور بینچ کی جو ٹینشن ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی سر صاحب، آپ کے تھوڑا سا آواز جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ وہاں بیٹھ کر بلوچستان میں کیسے دیکھ رہے ہیں یہ جو لاہور میں بار اور بینچ کے درمیان جو ٹینشن ڈیولپ ہوئی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر بھی قصور جو نا وکلا لیڈرشپ کی ہے۔ ایک تو ہماری وکلا لیڈرشپ مرکزی سطح پہ تقسیم ہو چکے ہیں جس کا یہ ہمیں نقصانات مل رہے ہیں۔ اب ہر جگہ بینچ میں بھی تقسیم، وہ بینچ کے حوالے بار میں بھی مختلف حوالے سے تقسیم در تقسیم کا سلسلہ شروع ہے، اور اس کی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جن لوگوں نے تحریک کو لیڈ کیا ہے۔ آج بھی وہ لوگ وجود رکھتے ہیں، آج بھی وہ لوگ ایکٹیو ہیں۔ آپ لوگوں کا یہ خیال ہے، یعنی کاکڑ صاحب پلیز کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ آج کے حالات جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے ذمہ دار اعتزاز احسن ہیں، علی احمد کرد ہیں، منیر ملک ہیں، یہی لوگ تھے نا جو نمایاں رہنما تھے؟ بالکل، میں کھل کے یہ بات کرتا ہوں کیونکہ یہ جو اس وقت سلسلہ ہے ان کو تحریک کامیابی کے بعد بھی بہت سے ایسے مرحلے تھے جو ان کی آپس میں اتفاق ہونا چاہے۔ اس وقت بھی آج کے دن بھی اتفاق کا ضرورت ہے، لیکن آج کے دن بھی بدقسمتی سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو لاہور کا ایشو تھا اس میں یقیناً کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جو پولیس کی تشدد کا حوالہ تھا، یا پھر چیف جسٹس کے چیمبر پہ حملے کا ایشو تھا، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ایشو ہے جو کہ شاید ہمارے لیڈرشپ اس وقت سامنے نہیں لا رہا ہے، وہ ہمارا کمنگ الیکشن ہے سپریم کورٹ بار کے لیے۔ بالکل ایگزیکٹ یہی میں سوچ رہا تھا آپ سے کوسچن کروں۔ پہلو یہ ہے جو مجھے اس بات پہ کہنا پڑتا ہے کہ وہ ساتھی جو ہم اکٹھے تھے، آج ہم ایک الیکشن کے لیے اس وقت جو ہم رول ادا کر رہے ہیں وہ انصاف پر مبنی رول نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کاکڑ صاحب کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں کوئی تو غلط ہے نا یہاں پر، اگر ججز نے بھی استعفے دیے، وکلا پر بھی تشدد ہوا، میڈیا پر بھی ہوا، لیکن اس میں یہاں پر کسی کو تو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے کہ یہ آزاد عدلیہ کے خلاف کوئی سازش ہے کہ لوگ اس کی طرف اب جا رہے ہیں کہ اس سے تصادم ہو جائے۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھو ایک انوسنٹ ذہن ہے، ان کا ایک اپنا اپروچ ہے، مگر اگر کوئی آدمی کوئی شخص ذمہ دار ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وکلا لیڈرشپ نے کروڑوں لاکھوں عوام کو ایک پیسفل مینر سے اتنا بہترین انداز سے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف مقابلہ کیا، لوگوں کو اکٹھا کیا، وہاں پر کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا۔ آج یہ سلسلے کیوں کریٹ ہو رہے ہیں؟ پولیس کر رہے ہیں تو سب کو پتا ہے، کیا پولیس کا مذمت کرنا، ان کے اگینسٹ ہڑتال کرنا یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے؟ پچھلے 60 سال سے پولیس سے ہر شہری تنگ ہے، لیکن جب ہم رول آف لا کی بات کریں گے، ہم اپنی جوڈیشری کی بات کریں گے، ایک انسٹیٹیوشن کی بات کریں گے، پھر ہمارا کردار ڈفرنٹ ہوگا۔ اگر معاشرے نے ایک وکیل کو ایک رول ماڈل ڈکلیئر کیا تو ان کی تقاضے بھی پورا کرنا پڑے گا ہمیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کاکڑ صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ کراچی سے ایک کالر ہمیں جوائن کرنا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ ہلو، میرا خیال ہے لائن ڈراپ ہو گئی جی بھائی صاحب، بات صرف سمپل وہ دیکھو یہ کہہ رہے ہیں، میری بات سن لو صاحب، آپ کی گفتگو سنی ہے، آپ بھی جو دیکھیں آپ ایک باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سارا آپ جو اس وقت ایک ٹینشن بڑھتی جا رہی ہے، نو ڈاؤٹ کہ سپریم کورٹ میں ہمارے نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی ادھر میں ہر ایک کو الزام دے رہا ہوں کہ ہم صحافی ہوں، اینکر، میں سب سے پہلے ایک آزاد عدلیہ کے متعلق بھی آپ ڈاؤٹ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اور مجھے مشتاق منہاس اور نصرت جاوید سب سے پہلے ذمہ دار ہیں ہم۔ خونی انقلاب کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا انقلاب کیا ہے۔ ایک البر کامو نے چھوٹی سی کتاب لکھی ہے ریبل، وہ پڑھ لو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ انقلاب فرانس کے بعد انقلاب کے نام پر کتنے کرائم ہوئے۔ انقلاب کو مذاق ہوتا ہے؟ اس ملک میں انقلاب آئے، تمہارا خیال ہے تم ہونڈا سٹی لے کر دفتر کی دی ہوئی کارڈ میں پیٹرول دلوا کے آ کر رات کو کہو گے ہاں جی یہ
وہ تم گھر سے نہیں نکل پاؤ گے اور کہیں گے کوٹ کتوں آندہ ہی تم. ہاں ٹھیک ہے, انقلاب تو میں سردی سے مر رہا ہوں. ارے بھائی شکل دیکھو, کوئی انقلاب کا لفظ پتا ہے تمہیں؟ انقلاب کے یہ بتا دو کہ اس کے سپیلنگ ذرا کر کے دکھاؤ کون سے. اچھا اس کے بعد ابھی سیلاب چل رہا ہے اور نہیں آئے گا اس ملک میں انقلاب. بالکل آئے گا. 5000 سال سے جس کا دل کرتا تھا سینٹرل ایشیا میں قحط پڑتا تھا, گھوڑوں میں بیٹھ کے ہم کہتے ہیں بابری مسجد بنا دی. ظہیر الدین بابر انقلاب لے کر آیا تھا؟ نہیں, اسلام لے کر آیا تھا. اچھا اسلام لے کر آیا تھا؟ اسلام بھی نہیں لے کر آیا, وہ تو اپنی بادشاہت کی ہے اس نے, ٹھیک ہے. اور محمد بن قاسم اسلام لے کر آیا تھا؟ محمد بن قاسم نہیں تو وہ گیا کیسے تھا؟ نہیں اس کی لاش کیسے گئی؟ لاش نہیں, وہ ادھر گیا تھا. انقلاب کو پتہ چلا ہوتا کوئی نہیں کیا گیا انقلاب. اچھا یہ جو کم پڑھے لکھے لوگوں کا دیا ہوا عذاب, اب نتیجہ یہ ہے اور ہائی کورٹ کے خلاف باقاعدہ ایک جوابی حملہ تیار کیا جا رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں کیس نہیں لیتے, فلاں کیس نہیں لیتے. ان پہ جو حملہ کر رہا ہے وہ نصرت جاوید کر رہا ہے. نصرت جاوید نہیں کر رہا ہے, یہاں سرکار میں بیٹھے ہوئے ہیں. ارے تو وہ یہ وکیل جو ہیں وہ بیچارے اتنے وکیل ایک پارٹ دیکھیں نصرت صاحب ایک چیز ہے, میری بات سنیں, مشرف ان پہ کو جادو ٹونا کر دیا ہے, وہ تعویذ کر دیا ہے یار کوئی. نصرت صاحب پرابلم یہ تھی, بھائی کو کسی درخت پہ لڑکا ہے کسی پیر کو, اگر بات نہیں سنتے تو پھر بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے. مشرف کے خلاف اس لیے وکیل اکٹھے ہو گئے نا کہ مشرف کی کوئی پارٹی نہیں تھی اور اس کو آج تک پارٹی نہیں ملی. یہاں پر فیڈرل گورنمنٹ کی ایک نہیں تھی, عوام میں تھی. کون سی پارٹی تھی مجھے بتائیں, کون سی پارٹی مجھے بتائیں تو صحیح نا, کون سی پارٹی تھی کس کے انڈر تھی؟ وہ پارٹی نہیں ہے نا. اچھا چھوڑے, یہاں پر کیا ہے, یہاں پر کیوں کس نے بنائی تھی احتشام سے؟ تو وہ کدھر گئی ہے مجھے بتائیں تو, اگر تھی تو کدھر ہے؟ ان کے تو کام آئی, مجھے بتائیں کدھر ہے نا. اچھا جنرل احتشام سے مجھے بتائیں تو صحیح نا, اگر تھی نا. طارق عزیز نے یہاں پر نصرت صاحب اگلی بات سنیں نا, اپنی بات سنیں. یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک لائر ونگ بھی ہے. وہ تو سیلاب میں بڑا گئی پاکستان, بڑا تگڑا لائر ونگ ہے پیپلز لائر. یار تم کب سے کہہ رہے ہو میں کب کہہ رہا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سیلاب میں؟ میں نہیں کہتا, قطر نہیں کہتا. کون سی بالکل یہ کوئی بیوقوف ہوں گے جو یہ کہیں کہ سیلاب میں بہ گئی ہے. میں تو کہتا ہوں کہ سیلاب نے پیپلز پارٹی میں جان ڈالی ہے. پیپلز پارٹی کا سنو سیلاب سے پہلے اس کا ایم این اے ایم پی اے جو ہے نا 6 مہینے اسلام آباد اور کراچی سے نہیں اٹھتا تھا. سیلاب کے بعد 2 مہینے تو وہ وہاں کو اس کو سونے کی فرصت نہیں ملی. تو مجھے یہ بتائیں, جو آدمی اپنی عوام کو 2 مہینے 24 گھنٹے اویلیبل رہے, اس کی پارٹی سیلاب میں گر سکتی ہے؟ سیلاب نے تو زندہ کیا پیپلز پارٹی کو. وہ کراچی والے کالر دیکھا نہیں, مجھے یہ بتائیں یہ کون سی بات ہے. لیکن کراچی والے اس کی زندگی پیپلز پارٹی کا زندگی نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عدلیہ پہ چڑھ دوڑے. سیلاب میں بہ گئی, سیلاب میں نہیں گئی. کراچی. السلام علیکم بھائی. السلام علیکم سر. جی کون صاحب فرما رہے ہیں بھیا؟ وعلیکم السلام. عظیم نقوی بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی نقوی صاحب. سر میں ایک ادنا سا شخص ہوں, پچھلے 30 سال سے اپنی ایک گاڑی کا کیس لے کے کورٹوں کے چکر کاٹ رہا ہوں. کبھی جج صاحب چھٹیوں پہ تو کبھی بکلا کی ہڑتال, کبھی اسلام آباد کے چکر. ہر آدمی کی یہ کہانی ہے, عام آدمی کی افورڈ کر لیتا ہوں. میں نے خود بکلا کو گالیاں دیتے ہوئے ایک ماں کو دیکھا جو اپنے بچے کے لیے رو رہی تھی, جو صرف ایک جو ہے بس کے اندر لڑائی کرتے ہیں کہ جن میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا. سر ہمارے ساتھ کیا نقوی صاحب آپ جو شکایت کر رہے ہیں, میں واقعتاً مشتاق سے یہی کہہ رہا تھا کہ جو ایک غریب اور بے بس آدمی ہے جی اس ملک کا, وہ بیچارہ, ہم تو پھر جو آپ تو ماشاءاللہ کراچی میں رہتے ہیں, افورڈ بھی کر سکتے ہیں 30 سال سے ایک مقدمہ, لیکن ایک بالکل بے بس آدمی نہیں کر سکتا جی. یہاں پہ آپ 445 صاحب, میں ایک مقدمے کے سلسلے میں یہاں اسلام آباد میں وہاں پر عدالت چھوڑے عدالت کا حال کیا تھا. وہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, کتنی بار میں نے بتایا اس پروگرام میں بتایا کہ وہاں لوڈ شیڈنگ کے دوران جو ہے وہ بلب نہیں تھا اور کھڑکی کوئی نہیں ہے اس عدالت کی, اور اس اندھیرے میں آگے سے لوگ, آپ کو پتا ہے وہ 150 آدمی اس کے دروازے پہ جمع ہوتا ہے. لیکن وہ جو نعرہ تھا پھر وہ جھوٹ کیوں بولے گئے, ریاست ہوگی ماں کے, وہ تو اطراز صاحب سے پوچھے نا جی. یہ تو ستیلی ماں نکلی, پھر وہ ریاست اطراز صاحب کی ہو گئی, حکومت ہو گئی. سانو نہر والے پل تے بلا کے تو اور مائی کتھے رہ گیا. ہاں اب یار کمال ہے یہ, ہمیں جب اطراز صاحب اس وقت عدلیہ کی آزادی کا نعرہ لگا رہے تھے, اب وہ جا کر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں. وہ پیپلز پارٹی میں ہیں, تو میں ہیں تو پہلے کیا تھا. تو باقی جو مخالف جو بتایا ریاست ہو کے ماں کی جیسی, تو وہ کدھر ہے ریاست؟ وہ پیپلز پارٹی ریاست کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی. نہیں, پیپلز پارٹی تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں نہیں بلاتی, تو نہ بلائے. اپنی پارٹی ستیلی ماں ہوگی تو میرا کیا قصور ہے اس میں یار, تیرا کیا قصور. ستیلی ماں تو ہمیں کام ماں دلوا رہے تھے جی, ہمارے ساتھ برا سے کالر ہے جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نصر صاحب میں حمید خان بات کر رہا ہوں سرگودا سے. جی بھائی, میرا سوال یہ ہے کہ یہ ابھی بابر اعوان صاحب نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے جو دفتر پہ حملہ کیا گیا یہ دہشت گردی نہیں ہے,
تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ بابر اعوان صاحب کی گاڑی سے حملہ کرتے اور ان کی گاڑی کے شیشے توڑتے اور پتھراؤ کرتے وہ دہشت کیا وہ بھی دہشت گردی نہ ہوتی؟ اب آپ دیکھیں نا، اب آپ کو بھی صرف نہیں ویسے نہ وہ دہشت گردی ہوتی نہ یہ دہشت گردی ہے۔ دیکھیں ہمارا میرے پیارے سرگودا والے بھائی، جو بات میں مشتاق منہاس کو تو بہت سالوں سے سمجھا رہا ہوں، میں قاصر رہا ہوں، شاید آپ میرے اوپر محبت کریں، ہم نے اپنا اپنا سامراج ڈھونڈا ہوا ہے، اپنا اپنا سچ بولتے ہیں۔ جب تک ہم غیر جانبداری کے ساتھ سچ کو فیس نہیں کریں گے اور منافقت سے باز نہیں آئیں گے، کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ باقی تقریریں ہیں، مشتاق منہاس کہیں گے خونی انقلاب آ رہا ہے، خونی انقلاب بھی کوئی نہیں، اور میری چیف جسٹس اور خونی انقلاب آئے اور تم ادھر پروگرام کر کے آ کے ہونڈا سٹی میں کر کے دیکھو، ایمان سے میں فوراً تمہیں انقلاب نہیں آنا، اگر آپ نے نہیں آنا، اچھا چلے نہیں آنا جو ہے ایسی ہے کوٹ پا کے انقلاب لے آنا۔ بہرحال جو ہے ہیلو، اچھا بال اپنے اسٹائلسٹ سے کٹوانے ہیں جی، آپ میری بات سنیں، آپ اور انقلاب آپ اس وقت کلوزنگ کر دیں، کلوزنگ کر دیں۔ میں مجھے کلوزنگ ہی بھول گئی، معاف کر دو۔ اچھا چلو کال کر دوں گا۔ کلوزنگ ناظرین آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن جانے سے پہلے ہمارا ای میل ایڈریس dma@duniatv.tv، نصر جاوید اور مشتاق منہاس کو اجازت دیجیے۔ خدا اللہ حافظ۔